انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ کی جانب اسی طرح وحی کی ہے جس طرح ہم نے نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف وحی کی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد کی طرف بھی وحی کی ہے۔ وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور ہم نے عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب بھی وحی کی ہے۔ وآتینا داود زبورا، اور داود علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے زبور عطا کیا۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے والے بہت سے رسولوں کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسولوں کے واقعات کو ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بات کی ہے۔ رسلا مبشرین ومنذرین، بہت سے رسول خوشخبری سنانے والے اور بہت سے ڈرانے والے تھے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسول کے آ جانے کے بعد اللہ پر لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی حکمت والا اور غالب ہے۔ لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تبارک و تعالی بطور گواہ کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تو دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ہی سیدھی راہ پر گامزن کرے گا۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر جہنم کے راستے پر جس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے، اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس رسول حق کو لے کر آ چکے ہیں۔ فآمنوا خیرا لکم، تو تم ایمان لے آؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم انکار کرو گے تو یاد رکھو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب کا سب اللہ کی ملکیت میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی حکمت والا جاننے والا ہے۔
یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اب یہاں پر عیسائی سے قرآن اور اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہو کر کے فرما رہا ہے کہ اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو مت کرو۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور سوائے حق کے اللہ کے متعلق کوئی بات مت کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، اور مسیح عیسیٰ وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، اور عیسیٰ مسیح مریم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے۔ القاہا الی مریم، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کی جانب پہنچایا۔ وروح من، اور ایک روح ہے جو اس کی طرف سے تھی۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو تم اللہ پر اور رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ پچھلے ویڈیو میں یہودی سے قرآن مخاطب تھا کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا ہی برا عقیدہ رکھتے ہیں، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلو کر بیٹھے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول، اس کا کلمہ، اور مریم علیہ السلام کے بیٹے، اور ایک روح ہے جو اللہ کی طرف سے تھی، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو تم اللہ پر اور رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور ثلاثہ مت کہو۔ انتہوا خیرا لکم، تو اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ثلاثہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائی کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے، چونکہ ان کے دشمنی میں یہودی عیسائی کے بہت بڑے دشمن ہیں، کٹر دشمن ہیں، تو بڑا ہی برا عقیدہ ان کے سلسلے میں ان لوگوں نے گڑھ لیا۔ تو یہ عیسائی نے کیا کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ایک، دوسرا انہوں نے کہا کہ روح القدس ہے، تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ خدا ہے، یعنی ولا تقولوا ثلاثہ، اس طرح کے تین عقیدے گڑھ لیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، ثلاثہ مت کہو، انتہوا خیرا لکم، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اور اللہ ہی معبود واحد ہے، اللہ ہی ایک خدا ہے جس کی عبادت کی جائے گی۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، تو ذات پاک ہے اولاد سے، اللہ کی ذات اولاد سے پاک اور منزہ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ کی ہی ملکیت میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بطور کارساز کافی ہے۔ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور عیسیٰ مسیح کو کوئی عار نہیں ہے اللہ کے بندے بننے سے، اور مقرب فرشتوں کو بھی کوئی عار نہیں ہے اس سلسلے میں۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جس کو اللہ کے بندے بننے سے عار ہوگا، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر سے کام لے گا، فَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبوں کو اکٹھا جمع فرمائے گا اپنی طرف۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ان کو پورا اجر دیا جائے گا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس میں اضافہ بھی فرمائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ لوگ جو اللہ کے بندے، جن کو اللہ کے بندے بننے سے عار ہے اور تکبر سے کام لیتے ہیں، تو ان کے لیے وہ دردناک عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ جن کو اللہ کے بندے بننے میں عار ہے اور تکبر سے کام لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی حمایتی اور مددگار نہیں پائے گا۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلیل آ چکی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے جانب واضح نور کو نازل فرما دیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، تو عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں اور فضل میں داخل فرمائے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور سیدھی راستے پر گامزن بھی کرے گا۔ یستفتونک، وہ لوگ آپ سے کلالہ کے متعلق سوال کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کلالہ وہ ہے کہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، کہ ایسا مرد جس کی کوئی اولاد نہیں ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے مال متروکہ میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ کلالہ کیا ہے؟ کہ ایسا مرد جو مر جائے، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی نہ ہی بیٹا اور نہ ہی باپ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ، تو چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ اسے ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر بہن مر جائے اور اس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے تو اس مال کا بھائی پورا حقدار ہوگا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر وہ دونوں بہن ہوں تو ان دونوں کو 2/3 حصے ملیں گے، مما ترک، جو کچھ میت نے چھوڑا ہے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر مرد اور عورت دونوں ملے جلے ہوں تو 2 عورتوں کے حصہ کے برابر ایک حصہ مرد کو ملے گا، 2 حصوں کے برابر مرد کو ملے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر بیان فرما رہا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو ہر چیز کا علم ہے۔